چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے جمہوریت کو بادشاہت قرار دیتے ہوئے عوام سے اٹھ کھڑے ہونے کو کہا اور پھر اسکرپٹ کے عین مطابق پاناما لیکس سے متعلق وہ درخواستیں سماعت کے لیے قبول کر لی گئی جنہیں رجسٹرار آفس نے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ نواز شریف کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا منصوبہ تیار تھا، مگر آخری وقت میں اس پر عمل درآمد کیوں ملتوی ہو گیا؟ جسٹس انور ظہیر جمالی گرجتے تو رہے، مگر ان کے دور میں کوئی قابل ذکر فیصلہ کیوں نہ ہوا؟ جسٹس انور ظہیر جمالی عوام کو تو انصاف فراہم نہ کر سکے، مگر اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح انصاف کیا؟ جسٹس انور ظہیر جمالی کے بھائی ڈاکٹر خاور سعید جمالی، بیگم اشرف جہاں، بیٹوں نجیب جمالی، حسیب جمالی اور ذہاب جمالی نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ آج ہم یہی تاریخی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 35ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق جسٹس انور ظہیر جمالی کا تعلق حضرت قطب جمال الدین ہانسوی کے خاندان سے ہے۔ ان کے والد شوکت علی جمالی نے قیام پاکستان کے وقت بھارتی شہر جے پور سے ہجرت کی اور حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ انور ظہیر جمالی نے سندھ یونیورسٹی سے LLB کرنے کے بعد 1975 میں بطور وکیل پریکٹس شروع کی۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے دوران مئی 1998 میں انور ظہیر جمالی کو سندھ ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تو انور ظہیر جمالی نے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر یوسف رضا گیلانی کے دور میں نائک فارمولے کے تحت دوبارہ حلف اٹھا کر جج بننے کو تیار ہو گئے تو انہیں سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ 3 اگست 2009 کو انور ظہیر جمالی سپریم کورٹ کے جج بن گئے اور 10 ستمبر 2015 کو انہوں نے سپریم کورٹ کے 24ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ جو مسلسل التوا کا شکار تھا، جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق چیف جسٹس عبد الحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور حکم دیا کہ خصوصی عدالت صرف جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی مکمل کرے۔ اس دوران جنرل پرویز مشرف کو بیرون ملک بھجوانے کی کوششیں عروج پر تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر کے سپریم کورٹ نے ہی جنرل پرویز مشرف کا نام ECL سے نہ ہٹانے کا حکم دیا تھا اور اب چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے حکومتی اپیل خارج کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے باہر جانے پر عائد پابندی ختم کر دی تو جنرل پرویز مشرف 17 مارچ 2016 کو کمر درد کا بہانہ کر کے دبئی چلے گئے اور وعدہ کیا کہ 4 سے 6 ہفتوں میں وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 74 ملازمین کی بھرتی کو خلاف ضابطہ قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا تو جسٹس حمود الرحمان کے صاحبزادے اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے خود احتسابی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس تھے اور ان سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے میں محض اشارہ ہی دیا گیا تھا، ورنہ یہ فیصلہ موجودہ چیف جسٹس انور قاسی کے خلاف تھا، جن کے بھائی ادریس قاسی کی بطور ایڈیشنل رجسٹرار تعیناتی کو بھی سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، مگر وہ مستعفی نہ ہوئے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جسٹس انور خان قاسی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا
لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف بھی ریفرنس زیر التوا تھا، مگر چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے خلاف دائر ریفرنسز زیر التوا ہی رہے اور کسی قسم کی کارروائی نہ کی گئی۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں سابقہ فیصلوں سے رجوع اور پسپائی اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے تلور کے شکار پر پابندی عائد کی تھی۔ جب اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تو 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ جسٹس جواد خواجہ تو ریٹائر ہو چکے تھے، مگر جسٹس اعجاز افضل خان جو یہ فیصلہ دینے والے بینچ میں شامل تھے، انہیں بھی نظر ثانی اپیل سے دور رکھا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس نئے بینچ میں شامل واحد پرانے جج تھے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تلور کے شکار پر پابندی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ لکھا۔ عدالتی روایات کے مطابق نظر ثانی اپیل وہی جج صاحبان ہی سنتے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہوتا ہے، مگر مائی لارڈ جب کسی کو نوازنا چاہیں تو روایات ہی کیا اصول و ضوابط بھی بدل دیے جاتے ہیں اور لارجر بینچ بنا کر فیصلہ کرنے والے ججوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ نیا اور من چاہا فیصلہ لیا جا سکے۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں کئی بار ایسا ہی ہوا۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں عدلیہ کی آزادی پر کئی شدید حملے ہوئے۔ کوئٹہ میں وکلا برادری پر ایک ایسا خوفناک حملہ ہوا جس میں بلوچستان کے وکلاء کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ کراچی میں میجر جنرل بلال اکبر کی سربراہی میں فوجی آپریشن ہو رہا تھا اور اس تناظر میں سندھ ہائی کورٹ کا کردار بہت اہم تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نامعلوم افراد نے چیف جسٹس سندھ جسٹس سجاد علی شاہ کو پیغام دینے کے لیے ان کے بیٹے اویس علی شاہ کو اغوا کر لیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے بیرسٹر اویس علی شاہ کو 20 جون 2016 کو کراچی کے علاقہ کلفٹن میں موجود سپر سٹور سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے 19 جولائی 2016 کو ایک ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں ایک آپریشن کے دوران بیرسٹر اویس علی شاہ کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ ایک نیلے رنگ کی ایس یو وی کو رکنے کا کہا گیا، مگر ڈرائیور نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی اور پیچھے بیٹھے دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈرائیور سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے تو معلوم ہوا کہ اویس علی شاہ کو زنجیروں سے باندھ کر اسی گاڑی میں رکھا گیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں گاڑی چھلنی ہو گئی، تینوں دہشت گرد مارے گئے، مگر معجزانہ طور پر اویس علی شاہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ ان کے سفید کپڑوں پر کوئی چھینٹ تھی نہ ہی کوئی سلوٹ۔ خصوصی جہاز کے ذریعے اویس علی شاہ کو کراچی بھیجا گیا تو جسٹس سجاد علی شاہ اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ جسٹس انور ظہیر جمالی سخت بیانات دیتے رہے، بعض اوقات ان کی طرف سے ریمارکس کی صورت میں خفگی کا اظہار بھی کیا جاتا، لیکن ان کے دور میں کوئی قابل ذکر فیصلہ نہ ہوا اور نہ ہی آئین و قانون کی تشریح سے متعلق کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہوئی۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی بار ایسوسیشنز کے دورے کرتے رہے، تقریبات سے خطاب کرتے اور تحفے وصول کرتے رہے۔ لاڑکانہ آمد پر انہیں عربی نسل کا قیمتی گھوڑا اور خوبصورت بکرا تحفے میں دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک بار جسٹس عظمت سعید شیخ نے کسٹم افسر کو ترقی نہ دیے جانے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے، وزیر اعظم کو بلا لیا تو وہ واپس دفتر نہیں جا سکیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو اڈیالہ جیل بھیجنے کی بات بہت سے سیاسی مخالفین کر رہے تھے اور مقتدر حلقے بھی اس حوالے سے لائحہ عمل تیار کر رہے تھے، مگر اپریل 2016 میں پاناما لیکس کے ذریعے آف شور کمپنیوں کی معلومات لیک ہوئیں تو یہ کام بہت آسان ہو گیا۔
پاناما لیکس سے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں بالخصوص تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اب پاناما لیکس کے معاملے کی تفتیش کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 4 اپریل 2016 کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے خط لکھا گیا، مگر چیف جسٹس سپریم کورٹ انور ظہیر جمالی نے 13 مئی کو لکھے گئے جوابی خط میں جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے حکومتی TORs کو قبول نہ کرتے ہوئے جوابی خط میں لکھا کہ ضوابط کار اس قدر وسیع اور لامحدود ہے کہ تحقیقات میں کئی برس لگ جائیں گے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا یہ خط دراصل عمران خان کے موقف کی تائید تھا، کیونکہ عمران خان مطالبہ کر رہے تھے کہ صرف وزیر اعظم سے متعلق تحقیقات ہوں، جبکہ حکومت کا موقف یہ تھا کہ پاناما لیکس میں جن جن کے نام آئے ہیں ان سب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے بیرون ملک اثاثہ جات کیسے خریدے۔ آف شور کمپنیوں کی ملکیت رکھنے والوں میں سے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فروخ عرفان اور PTI کے چیئرمین عمران خان سمیت کئی پاکستانیوں کے نام شامل تھے۔ جوڈیشل کمیشن کی TORs پر مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا کہ PTI کے چیئرمین عمران خان، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور شیخ رشید کے علاوہ دیگر کئی افراد نے پاناما لیکس سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، مگر رجسٹرار نے ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا تو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے لاہور میں اورنج ٹرین منصوبے سے متعلق درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ایسے ریمارکس دیے کہ سب دنگ رہ گئے۔ چیف جسٹس نے فرمایا کہ ملک میں جمہوریت نہیں بادشاہت ہے، اور پھر لوگوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں۔ چیف جسٹس کے اس فرمان عالی شان کے عین مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 نومبر 2016 کو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے یہاں ایک اور ناقابل فہم قدم یہ اٹھایا کہ پاناما لیکس سے متعلق وہ درخواستیں جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی تھی، ان پر اعتراضات ختم کر کے عمران خان کے لاک ڈاؤن سے ایک دن پہلے یعنی 1 نومبر کو لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے لیے ان درخواستوں کو مقرر کر دیا گیا۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن کو ناکام بنانے کے لیے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا اور عمران خان بنی گالا میں محصور تھے، تو اس دوران 1 نومبر کو کورٹ نمبر 1 میں پاناما لیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی اور عمران خان کو مدعو کیا گیا کہ داد رسی کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔ بعد ازاں عمران خان نے ایک انٹرویو کے دوران خود اس بات کا اعتراف کیا۔ میں نے تب جب کال آف کیا اور میں نے کہا کہ ہم عدلیہ میں سپریم کورٹ میں جائیں گے تو میری پارٹی نے بھی بڑی تنقید کی، میڈیا میں بھی میری بڑی تنقید ہوئی اور ہر طرح کی چیز ہوئی، یو ٹرن۔ تو میں تب بھی جب ہم نے فیصلہ کیا، مجھے یاد ہے فرسٹ کو یہ عدلیہ بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بجائے سڑکوں پہ میں عدلیہ میں آؤں۔ میں بلیو کرتا ہوں سرونگ یا ریٹائرڈ جج؟ نہیں، وہی جو یہ بینچ تھا، میرے خیال میں جسٹس کوسا نے کہا تھا۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ جس میں جسٹس انور ظہیر جمالی کے علاوہ جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے، اس بینچ نے پاناما لیکس پر کمیشن بنانے کا عندیہ دیا اور فریقین سے TORs طلب کر لیے، مگر پھر چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ اس معاملے کو تو سپریم کورٹ کا یہ بینچ خود سماعت کر کے نمٹا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں بلکہ آئینی عدالت ہے
اور 184(3) کے تحت صرف انہی معاملات کو ہی سنا جا سکتا ہے جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہوں۔ معزز جج صاحبان اس بات سے بخوبی واقف تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ ایک دن کمیشن بنانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو دوسرے روز وکلاء کے دلائل سن کر خود فیصلہ صادر کرنے کا اندیا دے دیا جاتا۔ پاناما لیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت کا سلسلہ جاری تھا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف 29 نومبر 2016 کو ریٹائر ہو گئے۔ جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ سے زمینی حقائق تبدیل ہو گئے اور نواز شریف کے ناک آؤٹ ہونے کا معاملہ بھی ملتوی ہو گیا۔ ملک و قوم کی امیدوں کا مرکز جنرل راحیل شریف سبکدوش ہو چکے تھے اور چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی ریٹائرمنٹ میں چند روز باقی تھے۔ اس لیے 9 دسمبر 2016 کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے وزیر اعظم نواز شریف کی قسمت کے فیصلے کو تازہ دم سپہ سالار اور تازہ دم قاضی القضا کی منشا و مرضی پر چھوڑتے ہوئے اعلان کیا کہ اب تک کی سماعت کو سنا ہوا نہ سمجھا جائے۔ جنوری میں سپریم کورٹ کا نیا بینچ اس کیس کی ازسرنو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کردار نہیں بلکہ گفتار کے قاضی تھے۔ ان کے رماس اور گفتگو سے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ انصاف کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر جب گفتگو کا پہاڑ کھودا جاتا تو اس میں سے مرا ہوا چوہا بھی برآمد نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر جسٹس انور ظہیر جمالی نے نیب کے پلی بارگین قانون کو بہت لتاڑا، نہایت سخت رماس دیے، مگر اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ دیا۔ جسٹس انور ظہیر جمالی ملک و قوم کو تو انصاف فراہم نہ کر سکے، مگر انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پورا انصاف کیا اور اقربا پروی کی ایسی بدترین مثالیں قائم کیں کہ شاید ہی کوئی چیف جسٹس ان کا ریکارڈ توڑ سکے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے بھائی ڈاکٹر خاور سعید جمالی جو اسسٹنٹ پروفیسر تھے، انہیں آؤٹ آف میرٹ جنرل کاڈر سے ترقی دے کر پروفیسر بنایا گیا اور پھر چند ماہ بعد ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے گورنر کو سبری بھیجی کہ انہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا پرو وائس چانسلر تعینات کیا جائے۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن اور پی ایم اے نے سینئر پروفیسرز کو نظر انداز کر کے ڈاکٹر خاور سعید جمالی کو ڈاؤ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنانے کے فیصلے پر شدید احتجاج کیا۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کی اہلیہ اشرف جہاں جو سول جج کے عہدے سے ترقی پا کر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بن چکی تھی، وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججوں میں سینیارٹی کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر تھیں، مگر دیگر ججوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اشرف جہاں کو سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنا دیا گیا۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں ہی ان کی بیگم اشرف جہاں کو فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بنایا گیا اور بطور جج کنفرمیشن کے بعد واپس سندھ ہائی کورٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس اشرف جہاں کی تعیناتی اور پھر کنفرمیشن کے خلاف کئی درخواستیں دائر ہوئیں لیکن کہیں سنوائی نہ ہوئی۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے ہائی کورٹ میں وکالت کے لیے سٹینڈنگ کی مدت 10 سال سے کم کر کے 7 سال کر دی۔ بینچ اور بار میں یہ چیمگوئیاں ہوتی رہیں کہ عالی مرتبہ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ ان کے نکمے بیٹے ہائی کورٹ کے وکیل بن سکیں۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں ہی وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ نجیب جمالی ایڈوکیٹ، حسیب جمالی ایڈوکیٹ اور ذہاب جمالی ایڈوکیٹ۔ نجیب جمالی ایڈوکیٹ جو سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان کے ساتھ پریکٹس کرتے رہے ہیں، وہ تو اچھی شہرت کے حامل ہیں، مگر جب جسٹس انور ظہیر جمالی سندھ ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے تو ان کے چھوٹے بیٹے حسیب جمالی اور ذہاب جمالی سے متعلق موبائل فون چھیننے کی واردات میں ملوث ہونے کی خبریں آتی رہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے جمالی برادران کو اس معاملے سے نکالا اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی غائب کروا دیا گیا۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کے بعد جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے پاکستان کے نظام عدل اور چیف جسٹس کے منصب کو
کیسے بے آبرو کیا، یہ سب معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔